طلباء طالبات کے والدین ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، بچوں کے سرپرست غور ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ مدرسہ داخل کرا دیا ادارے میں بچے کو، پھر کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں اس کی قابلیت کیا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں میں بچے نہ داخل کرائیں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ آپ آئیں، اس کی معلومات کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کیا پڑھتا ہے، کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بڑے احسان جتلاتے ہیں والد صاحب۔ ناراض نہ ہوئیے گا، والد کہتے ہو جی مجھے تو کام سے فرصت نہیں۔ کون سا کام؟ سال کے بعد دوستوں کے ساتھ مری جانے والا کام؟ کون سا کام؟ ہوٹلوں پہ کھانے کا کام؟ کون سا کام؟ موبائل دیکھنے کا کام؟ کس کام سے فرصت نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ میں تو بیزی رہتا ہوں، لہذا میں بچے کے پیچھے، تو کون جائے گا بچے کے پیچھے؟ کون خبر؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دیا ہے، اعتماد نہیں دیا۔ ان کے ساتھ تو کوئی شخص اگر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے نہیں، اس لیے کہ والد تو اتنا غصہ کریں گے، کہاں بات چلی جائے گی، وہ تو بات سنیں گے نہیں۔ ہمارا بچہ ہمارا دوست ہو، وہ ہم سے اپنا دکھڑا تو کہہ سکے، وہ اس کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے تو والدین سے ڈسکس تو کر سکے، ان کو بتا تو سکے یہاں میں آزمائش کا شکار ہوں۔ لیکن وہ ہمارا مزاج ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، اتنا کون وقت دے کے بچوں کو۔ یاد رکھنا سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہماری اولاد ہے۔ میں ان خوبصورت مزاج کے والدین کو جانتا ہوں جو سالوں سے کسی دیہات میں رہ رہے تھے پر ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے شہر میں آئے۔ کس لیے آئے؟ میرے بچے پڑھ جائیں، ان کو تعلیم مل جائے۔ کس لیے انہوں نے ڈبل نوکریاں کی؟ میرے بچے پڑھ جائیں۔ تھوڑا سا بچوں کے پیچھے آئے، ان کی سرپرستی کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ یہ بچہ ہے، نرم و نازک کومپل جو ہوتی ہے نا، اس کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے کو پانی بھی چاہیے، اسے مناسب نمی کی ضرورت ہے، اسے سورج کی تمازت کی ضرورت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی جڑی بوٹی آئے گی تو وہ کاٹنے کی بھی ضرورت۔ یہ ساری ضروریات بنے گی تو پودا بڑا ہوگا۔ ہم یہ کام ہی نہیں کرتے، بچوں کی سرپرستی نہیں کی جاتی۔ اور ایک پانچواں سبب ہے تعلیم کے عام نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ تعلیم بکتی ہے، تعلیم کی تجارت ہوتی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم نہیں، یکساں معیار تعلیم نہیں ہے۔ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم میں کبھی نہیں بکنی چاہیے۔ ایک قانون، ہر شخص کو اس کے دروازے پر انصاف ملے۔ ایک صحت، کوئی کمپرومائز نہیں، کبھی کسی کی صحت پر سودے بازی نہ کریں۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں صحت اور میڈیکل سے وابستہ لوگوں کے ساتھ، تم جب کسی سے پوچھتے ہو نا کہ تمہارا علاج ہونا ہے کتنے کو پیسے خرچ کر لو گے، جب تم یہ سوال پوچھتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ اس جگہ اگر میرا کوئی اپنا ہوتا تو پھر بھی میں اس کی صحت پر تجارت کرتا؟ سوال پوچھتے ہو کتنے کو پیسے آپ خرچ کر لیں گے؟ اماں جی کو بڑا ہے، کوئی گھر میں کماتا ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو سرکاری ہاسپٹل کا ایڈریس لکھ دوں، آپ وہاں چلے جائیں۔ کچھ تو خیال کریں، کچھ تو سوچیں۔ صحت پر بھی کمائی کی جائے گی، قانون پر بھی اور تعلیم کو بھی بیچا جائے گا۔ وہ عالم، وہ واعظ، وہ خطیب جس نے الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف تک مفت پڑھا ہے استادوں سے، اسے کو کہتا ہے تقریر کرانی ہے تو کہتا ہے 40,000 ہے تمہارے پاس، تو 40,000 دے کے پڑھا ہے؟ تو نے پیسے دیے پڑھائی کے؟ یہ مزاج ختم کریں، تعلیم کو کبھی نہ بیچیں۔ تعلیم جب تک اس بنیاد پر نہ ہو ہم نے خیر خائی کرنی ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے طلباء سے فرما برداری کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا، اس بات کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا کہ یہ تمہارے جوتے اٹھا کے تمہارے سامنے رکھیں گے، انہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا، رب تمہارے دلوں میں نور پیدا فرما دے گا۔ تعلیم کو تجارت بنا لیا گیا ہے، مزاج نہیں ہے۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ مہنگے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا لے، جس کے پاس نہیں ہے، سرکاری بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں اسکولوں کالجوں کی، لیکن وہاں اگر معیار کو ٹھیک کیا جائے وہاں، اور یہ جتنے لوگ بعد میں بڑا کالج بناتے ہیں نا، یہ سارے سرکاری اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا کہ میں نے 4,000 روپیہ فیس لینی ہے پہلی کلاس کی، یہ خود 3 روپیہ مہینہ دیا کرتے تھے۔ یعنی
یہ جو آج کہتے ہیں نا جی تمہاری داخلہ فیس جو ہے وہ جانی ہے تو فلاں کاغذ بننے ہیں تو 40,000 جمع کرا دو، اور باپ بیچارہ کہہ رہا ہے قسطیں نہیں ہو سکتی، 2-4 قسطیں نہیں ہو سکتی. ان کے اپنا داخلہ 419 روپے گیا تھا جب انہوں نے میٹرک کیا تھا. کیوں ہم بھول گئے اس وقت کو کہ جب ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی تو کشادہ تھا ہمارے لیے مسئلہ، اور ہم نے لوگوں کے لیے تعلیم کو تجارت کبھی نہ بنائے، تعلیمی مزاج پیدا کریں. ہاں یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جہاں تعلیم مفت ہوتی ہے نا وہاں کچھ قدر کم ہوتی ہے، لیکن اب اس کو دیکھ کر کیا ہم ان چیزوں کی تجارت شروع کر دیں گے جو چیزیں ٹھیک نہیں؟ تعلیم کے مزاج کے اندر سے تجارت کو ختم کیا جائے اور قومی سطح پر ختم کیا جائے. اور میں تعلیمی ادارے چلانے والوں سے کہوں گا خدا را اس کو قومی، ملی اور دینی فریضہ سمجھ کے سر انجام دو. تم ان طالب علموں کی خدمت تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے دل کو راحت کتنی عطا فرماتا ہے، اللہ تمہیں سکون کتنا دیتا ہے. تم ان کے لیے آسانیاں فراہم کرو، بندوبست کرو، کوشش کرو، وسائل جمع کرو، جدوجہد. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کو جا کے یہ کہنا کہ میرے مدرسے کے ساتھ تعاون کر، اور اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو کمزور کرنا، اور کسی کو تعاون کس کے لیے کرانا؟ ادارے کے لیے. اپنی شخصیت کو تھوڑا سا کمزور کر کے، لیکن کام بڑا اونچا ہے، ڈیوٹی بڑی اونچی ہے. تو اپنے مزاج کے اندر، اور سب سے اہم اور ضروری بات ختم کرنے سے پہلے ہم خود سارے علمی ذوق پیدا کریں. ہماری اپنی طبیعت ہو کہ ہم نے علم سیکھنا ہے. جب ہم خود علمی ذوق پیدا کریں گے، مزاج علمی بنائیں گے، طبیعت علمی بنائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ خود بخود علم پھیلے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جو تھے ان کا مزاج علمی تھا، ان کی طبیعت علمی تھی. حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اب انہوں نے بھی حضور کے سامنے وقت گزارا تھا، ان کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر آپ نے کجاوا ڈالا اور اسپیشل سفر طے کر کے نا تو مصر گئے. پہلے تو دروازے پہ دستک دی تو باہر جو آیا اس سے جا کے کہنے لگے ان سے کہو جابر ابن عبداللہ ہیں مدینہ شریف سے. حضرت عبداللہ ابن انیس کو اندر جب خبر ملی وہ آیا تو فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ پتہ کرو واقعی جابر بن عبداللہ میرے گھر آ گئے، جا کے پتہ کرو سماعت نے صحیح سنا. تو باہر جا کے سنا، کہا جی وہ واقعی وہ دوڑے آئے، کہا جناب اتنی مہربانی. کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے اور جو میں نے نہیں آج تک سنا، تو لہٰذا میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پانی کھانا آرام. کہنے لگے نہیں یار کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار آدمی ہوں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، بس تو مجھے نہ میرے حضور کا وہ فرمان سنا. انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنائی، وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ میری بات کو سمجھے، یہ جب ہمارا مزاج ہوگا نا، یہ ہمارا مزاج ہوگا. ہمارے ہاں چونکہ جمعے والے دن مفت بیان ہوتا ہے، لہذا بیچارے خطیب صاحب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ آ جایا کرو، کچھ نہیں، صرف ٹائم پہ. لیکن وہ ٹائم پہ کیا آنا ہوتا ہے، بعض مساجد میں نے دیکھا ہے جو آ جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ بیچارے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ حدیثیں سنا رہے ہیں اور اتنا ٹائم آپ نے لگا دیا، میں تو مصروف بڑا ہوں. مطلب آپ کی روایتیں سناتے سناتے اگر 15 خبریں رہ گئی تو وہ تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا. آپ کے خبریں سننے، دیکھنے، تبصرہ کرنے سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. اپنی زندگی میں مزاج علمی بنائیں، ذوق علمی بنائیں، جو سیکھیں اسے یاد کریں، اسے لکھیں. لوگ آتے ہیں نا اکثر فرماتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تقریریں ہم نے بڑی سن لی ہیں، اب تو انہیں یاد رکھیں، آگے پھیلائیں اور ان پر عمل کریں اور ان چیزوں کو جمع کریں. ایک کاغذ قلم ہونا چاہیے نا، جو بندہ سنے اسے لکھے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے. فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا اور درمیان میں کھیتی بھی تھی اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی. ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا. اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا. اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے،
اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے، بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ دو تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ، تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تو ہمارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لیا ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں، تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا، تو یا اللہ میں کس طرح، فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے، فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے، آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔
تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے۔ میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بے بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دے۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم یاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں۔
یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی، وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا۔ تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے۔ شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے، کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے، کہا نہیں آؤ تو صحیح۔ وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے۔ اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی، حکمت ضرور کوئی، اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے واپس۔ وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے۔ کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا۔ اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا۔ اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں۔ لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا، کہا گھوڑے۔ کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے۔ اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں۔ اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے۔ تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا۔ وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے۔ تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے، لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں، اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو